السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قیامت سے متعلق آج ہم بات کرتے ہیں قیامت کے قریب ہونے والے واقعات سے متعلق چند احادیث مبارکہ اور ان کی تفسیر۔ دیکھیں، قیامت کو ساعت کہتے ہیں، اور ساعت اس لیے کہتے ہیں کہ قیامت کا قیام بھی پل بھر میں اچانک ہو جائے گا، اس لیے لفظ ساعت کا اطلاق جو ہے گھڑی کو، لمحے بھر کو، مومنٹ جسے آپ کہتے ہیں۔ حدیث شریف میں قیامت تین معنی میں آتی ہے۔ ایک قیامت صغریٰ یعنی چھوٹی، یعنی انسان کی اپنی موت۔ قیامت وسطیٰ یعنی درمیانی، ایک زمانے کا ختم ہونا جسے قرن بھی کہتے ہیں، اور اس کی جمع جو ہے وہ قرون ہے۔ اسی طرح قیامت کبریٰ، یہ بڑی ہے، کبریٰ سے مراد بڑی یعنی لوگوں کا سزا جزا کے لیے اٹھنا۔ یہاں پہلی ساعت سے مراد قیامت کبریٰ ہے، اور دوسری قیامت سے مراد قیامت صغریٰ ہے۔ تو ان دو معنوں کو ذہن میں رکھیں تاکہ یہ بات اور واضح ہو جائے۔ اچھا، خیال رہے کہ قیامت کبریٰ کے بہت سے موقع ہیں۔ قیامت کبریٰ جو ہے وہ قریب ہونے کے معنی میں یہ ہے کہ دنیا کا بہت زمانہ گزر چکا، جتنا باقی ہے وہ بہت تھوڑا ہے۔ تو قیامت کبریٰ کے بہت سے مواقع، جن کے اندر پہلا نفخہ یعنی کہ سور، جب سب فنا ہو جائیں گے یا بے ہوش ہو جائیں گے۔ دوسرا سور، جب سب زندہ ہو جائیں گے، باہوش ہو جائیں گے۔ پھر اول حال ظہور جلال کا وقت، پھر درمیانی حال جب حساب و کتاب، اس کے علاوہ دوسرے کام ہوں گے۔ آخر حال فیصلے کا وقت۔ ان مختلف اوقات میں مختلف حال ہوں گے۔ اب ابتدا کرتے ہیں متفق علیہ روایت بخاری اور مسلم کی۔ اسے روایت کرتے ہیں حضرت شعبہ حضرت قتادہ سے، اور وہ حضرت انس بن مالک سے۔ فرماتے ہیں کہ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ میں اور قیامت ان دو انگلیوں کی طرح بھیجے گئے ہیں۔ بعثت انا والساعۃ کہاتین۔ قال شعبہ نے فرمایا میں نے قتادہ کو ان کے وعظوں میں فرماتے سنا کہ جیسے ان دونوں میں سے ایک کی زیادتی دوسرے پر مجھے یہ خبر نہیں کہ اسے حضرت انس سے روایت کیا یا قتادہ نے خود کہا۔ اب بات کرتے ہیں ہاتین پر۔ یہ جو لفظ آتا ہے حدیث میں بعثت انا والساعۃ کہاتین، یعنی دو انگلیاں، تو ہاتین سے اشارہ کلمے کی اور بیچ کی انگلی کی طرف ہے، یہ دو انگلیاں۔ اور اس فرمان عالی کے چند معنی ہو سکتے ہیں، یہ کہ جیسے ان دو انگلیوں کے درمیان میں کوئی انگلی نہیں، ایسے ہی میرے اور قیامت کے درمیان کوئی نبی نہیں۔ ہمارا دین قیامت سے ملا ہوا اور قیامت تک ہے، یا ہم قیامت سے بہت قریب ہیں۔ کلمے کی انگلی بیچ کی انگلی سے قریب، یا ہم قیامت سے وہاں کے حالات سے خبردار ہیں، جیسے قریب والا اپنے قریب والے کے حالات سے خبردار ہوتا ہے۔ یا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ بڑی انگلی کا کنارہ کلمے کی انگلی کے کنارے سے اوپر ہے مگر ہے قریب، ایسے ہی قیامت ہمارے بعد مگر ہے قریب۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری علامات قیامت میں سے ایک علامت ہے۔ اور جہاں تک یہ دوسرے پوائنٹ کا تعلق ہے جو اس روایت میں آتا ہے کہ میں نے قتادہ کو ان کے وعظوں میں فرماتے سنا، یعنی جس تقریر میں احکام شرعی یا رحمت و عذاب کا ذکر ہو اسے وعظ کہتے ہیں۔ تو جب آپ نے کبھی سنا ہو کہ یہ واعظ ہے، یہ وعظ ہے، یہ وعظ دے رہے ہیں، تو لفظ وعظ کا ڈکشنری میننگ یہی ہے کہ ایسی تقریر جس میں احکام شرعیہ پر بات ہو، اسلامک جورسپروڈنس پر، یا رحمت پر یا عذاب پر، تو اسے وعظ کہتے ہیں۔ اور جس میں یہ چیزیں نہ ہوں بلکہ گزشتہ یا آئندہ کے واقعات وغیرہ ہوں تو اسے قصہ کہتے ہیں۔ اسی طرح اس کے اندر ایک اور پوائنٹ جو آتا ہے وہ یہ ہے جیسا ان دونوں میں سے ایک کی زیادتی دوسری پر، یعنی یہ دوسری حدیث ہے، اس میں آخری معنی مراد ہے کہ بڑی انگلی کلمے کی انگلی سے کچھ ہی بڑی ہے، ایسے ہی قیامت ہم سے کچھ ہی دور ہے۔ اچھا، اسی طرح ایک اور روایت شیئر کرتا ہوں آپ سے، جسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی وفات سے ایک ماہ پہلے میں نے فرماتے ہوئے سنا، قبل ان یموت بشہر،
کہ تم مجھ سے قیامت کے متعلق پوچھتے ہو، تسألونی عن الساعہ، اس کا علم اللہ کے پاس ہے، وَإِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ، یعنی کہ تم مجھ سے یہ پوچھتے ہو کہ قیامت کس سن، کس دن، کس مہینے، کس تاریخ میں قائم ہوگی۔ یہاں قیامت سے مراد پہلا سور ہے جس میں وہ سب فنا ہو جائیں گے۔ اب بعض جو ہے جو دین پر مذاق اڑاتے ہیں، کفار ہیں، وہ اس قسم کے عجیب و غریب سے سوالات کرتے ہیں کہ سال بتاؤ، دن بتاؤ، تاریخ بتاؤ، مہینہ بتاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی سوالات کیے جاتے تھے، اس زمانے میں بھی اس قسم کے مسخرے سوالات کرتے رہتے ہیں، چینلز پر بھی کمنٹ سیکشن میں بھیجتے رہتے ہیں۔ کوئی آگے اس قسم کی بیہودہ بات بھی کرتا ہے کہ مجھے بتا دو کیونکہ میں نے لوگوں کو بڑے پیسے دیے ہوئے ہیں، میں نے پیسے لینے ہیں ان سے۔ اسی نوعیت کے لوگ پہلے زمانے میں بھی ہوتے تھے۔ تو یعنی قیامت کا جو وقوع ہے نا، وہ اسرار الہیہ میں سے ہے، جس کا علم صرف اللہ کو ہے، کسی اندازے، تخمین، اٹکل، قیاس سے یہ معلوم نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے وہ لوگ جو مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں اور یوٹیوب پر ایسی ویڈیوز بناتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ قیامت 10 سال کے بعد آ جائے گی، 15 سال کے بعد آ جائے گی، کوئی یہ کہتا ہے کہ دیکھیں یہ 2 چاند نکل آئے ہیں تو بس 5 سال میں آ جائے گی، کوئی کہتا ہے کچھ، کوئی کہتا ہے کچھ۔ تو یہ بات قرآن سے بھی اور حدیث سے بھی واضح ہے کہ یہ اسرار الہیہ میں سے ہے، اس کا علم اللہ نے مخلوق کو عطا ہی نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہیں ہو رہی، عام لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور کو جو علم دیا اس کو تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی ساری علامتیں بیان فرما دی کہ جمعے کا دن ہوگا، محرم کے مہینے کی 10ویں تاریخ کو قائم ہوگی، یعنی یہ 2 نشانیاں تو حضور نے دن کی بھی بتا دی اور مہینہ بھی بتا دیا اور تاریخ بھی بتا دی، لیکن سال نہیں بتایا کہ یہ صیغہ راز میں ہے۔ اب اس حدیث کا اگلا ٹکڑا دیکھ لیتے ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ زمین پر کوئی نفوس سے پیدا ہونے والی ذات نہیں جس پر 100 سال گزرے اور وہ اسی دن زندہ ہو، یعنی 100 سال کے عرصے میں تم میں سے آج جو بھی زندہ ہے وہ ختم ہو جائیں گے۔ تو صحابہ کی کل جماعت within 100 years اس واقعے کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا سے پردہ فرمانے کے within 100 years یا 100 سال تک صحابہ کی جماعت دنیا میں تھی، اس کے بعد باقی نہیں بچی۔ اب اسے لوگ ایک پوائنٹ بنا کر کہتے ہیں کہ آپ صوفیہ تو کہتے ہیں کہ خضر علیہ السلام زمین پر ہیں، تو یہ حدیث تو اس بات کی نفی کرتی ہے، اسی طرح الیاس علیہ السلام کی بھی نفی کرتی ہے۔ تو اس پر پھر علماء کرام نے تفصیلات بیان کی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو، نفس کا معنی زندہ چیز، منفوسہ سے یہ بنا ہے، نفاس سے، یعنی جو نفاس والی عورت سے پیدا ہو وہ آج سے 100 برس کے بعد زندہ نہ رہے گا۔ خیال رہے کہ اس فرمان عالی سے مراد ہے کہ جو انسان ظاہری زمین پر موجود ہے وہ 100 برس کے اندر وفات پا جائے گا۔ جنات وہ انسان ہی نہیں ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام زمین پر نہیں ہیں، آسمان یا جنت میں ہے، تو ان پر بھی یہ بات کا اطلاق نہیں ہوتا۔ اور جہاں تک خضر علیہ السلام کا تعلق ہے تو وہ بھی زمین پر نہیں، پانیوں میں رہتے ہیں۔ الیاس علیہ السلام اور اصحاب کہف ظاہری زمین پر نہیں جو سب کو نظر آ جائے، تو الیاس علیہ السلام اور اصحاب کہف کے بارے میں بھی معاملہ واضح ہو گیا، خضر علیہ السلام کے معاملے میں بھی معاملہ واضح ہو گیا کے بارے میں، عیسیٰ علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام کے بارے میں بھی معاملہ واضح ہو گیا۔ اچھا، سانپ، گدھ وغیرہ جانور نفس تو ہیں مگر منفوذہ یعنی نفاس والی عورت سے پیدا نہیں، لہٰذا یہ سب چیزیں اس فرمان سے علیحدہ ہو گئیں۔ 4 نبی زندہ ہیں، 2 زمین میں اور 2 آسمانوں میں۔ جو زمین میں زندہ ہیں وہ حضرت خضر اور حضرت الیاس علیہ السلام ہیں۔ خضر علیہ السلام پانی میں اور الیاس علیہ السلام خشکی میں رہتے ہیں۔ اور جہاں تک عیسیٰ علیہ السلام کا تعلق ہے تو وہ 4تھے آسمان پر ہیں۔ یہ دونوں انبیاء جو ہیں نا، 2 آسمان میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام 4تھے آسمان پہ، ادریس علیہ السلام جنت میں، تو ان کی تمام تفصیلات مرقات وغیرہ میں موجود ہے۔
تو یوں علماء نے اس کی تفصیلات بیان کی ہیں. اسی طرح علماء نے اس حدیث کی شرح میں یہ بھی بیان کیا ہے کہ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کبھی دوران وعظ فرماتے تھے، اے اسرائیلی ٹھہریے، ایک محمدی کا کلام سنتے جانا، یعنی حضرت خضر علیہ السلام سے فرماتے تھے. بہرحال اگلی روایت دیکھتے ہیں ضمن میں. حضرت ابو سعید سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے سنا کہ حضور فرماتے ہیں کہ 100 برس ایسے نہ گزریں گے، لا یأتی 100 سنۃ وعلی الارض نفس منفوسۃ اليوم، کہ 100 برس ایسے نہ گزریں گے کہ زمین پر کوئی جنی ہوئی ذات آج کی جو موجود رہے. یعنی اس کا میں نے آپ کو پہلے ہی تفصیلات دے دی ہیں. یہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے. حضرت خضر علیہ السلام، اصحاب کہف، حضرت الیاس علیہ السلام، یہ مستثنا فرما دیا کہ وہ اگرچہ زمین میں ہیں مگر زمین پر نہیں ہوں، لوگوں پر ظاہر نہیں. اور حضرت عیسیٰ اور حضرت ادریس علیہ السلام نہ زمین میں ہیں نہ زمین پر، وہ تو آسمان پر ہیں. تو لہٰذا یہ بات بالکل واضح ہو گئی. اچھا، اب بات کرتے ہیں اگلی روایت کی جو متفق علیہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی راویہ ہیں. وہ فرماتی ہیں کہ دیہاتی لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے تھے تو آپ سے قیامت کے متعلق پوچھتے تھے. تو آپ ان میں سے سب سے چھوٹے کی طرف نظر فرماتے تھے کہ اگر یہ زندہ رہا تو اسے بڑھاپا نہ آئے گا حتیٰ کہ تم پر تمہاری قیامت قائم ہو جائے گی. اب اس کے اندر جو ایک دو نکات ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں. اول نکتہ تو یہ ہے کہ آپ سے قیامت کے متعلق پوچھتے تھے. فَيَسْأَلُونَهُ عَنِ السَّاعَةِ، تو وہ لوگ ساعت سے، جو لفظ آیا ہے عربی کا وہ ساعت آیا ہے، سے قیامت کبریٰ یعنی حشر و نشر کا دن مراد لیتے تھے. پوچھتے تھے کہ اب سے کتنے عرصے بعد قیامت کبریٰ قائم ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب میں یہ نہ فرماتے تھے کہ تم مشرک ہو گئے کہ تم نے قیامت کا سوال مجھ سے پوچھا، یہ تو اللہ کو ہی معلوم ہے، کسی اور کو اس کا علم ماننا شرک ہے، کفر ہے. بلکہ آپ نے احسن طریقے سے اس سوال کا جواب دیا. اور دوسرا پوائنٹ جو یہاں پر ہے، آپ ان میں سے سب سے چھوٹے کی طرف نظر فرماتے اور پھر اس بات کو بیان کرتے. تو یہاں ساعت سے مراد قیامت صغریٰ ہے، کیونکہ دوسرا جو جملہ ہے نا اس میں آپ نے کہا ان یعش ھذا لا یدرکہ الحرم حتی تقوم علیکم ساعتکم. تو یہاں ساعت سے مراد جو دوسرا جملہ ہے اس میں قیامت صغریٰ یعنی ہر ایک کی اپنی موت ہے، یا قیامت وسطیٰ ہے، اس قرن کا ختم ہونا. یہ جواب حکیمانہ ہے کہ تم بڑی قیامت کی فکر کیوں کرتے ہو، تم اپنی قیامت کی فکر کرو، یعنی موت کی، وہ بہت قریب ہے. اسی بچے کے بڑھاپے سے پہلے تم مر جاؤ گے سب کے سب. اس لیے آپ سب سے صغیر السن، چھوٹے کی طرف نظر فرماتے تھے. تو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت ہے اور اس کی علماء نے یہ تشریح بیان فرمائی ہے. آئیے اگلی روایت دیکھتے ہیں جو ابن شداد روایت کرتے ہیں. مستورد بن شداد، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں قیامت کے اندر بھیجا گیا ہوں. بعثت فی نفس الساعہ، تو میں قیامت سے اس طرح پہلے ہوں جیسے یہ انگلی اس سے اور اپنی 2 انگلیاں کلمے کی اور بیچ کی طرف اشارہ کیا. یہ ترمذی شریف کی روایت ہے. تو اس سے یہ بات واضح ہوگی جو پہلے کہی تھی کہ کون سی 2 انگلیاں حضور نے ساتھ ملائی. اچھا، اب اس کے اندر ایک دو باتیں میں آپ سے ذکر کر دوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی آگے چلتے ہیں. جو اس کے راوی ہیں نا مستورد بن شداد، یہ بہت کم سن صحابی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے وقت بہت چھوٹے بچے تھے، مگر آپ سے بہت ساری احادیث مروی ہیں. اولاً کوفے میں، پھر مصر میں آپ رہے. اچھا، اب پوائنٹس پر بات کر لیتے ہیں کہ میں قیامت کے اندر بھیجا گیا ہوں، یعنی میری بعثت اس وقت ہوئی ہے جب علامات قیامت شروع ہو چکی ہیں. بعض شارحین نے فرمایا کہ نفس سے مراد ابتدا ہے. بعثت فی نفس الساعہ، بعثت فی نفس الساعہ، تو نفس سے مراد یہاں پر شارحین نے یہ لکھا ہے کہ ابتدا ہے، جبکہ اس کی نشانیاں ظاہر ہونے لگی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری علامات قیامت میں سے. اب اس میں جو اگلی بات ہے کہ آپ نے انگلیوں کو جو ملایا، تو اس جملے کی شرح میں نے آپ سے پہلے بیان کر دی ہے. اس میں اشارتاً فرمایا کہ ہم قیامت کے پڑوسی ہیں. جیسے ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی سے بے خبر نہیں ہوتا، ایسے ہی ہم قیامت سے بے خبر نہیں. اور جیسے بیچ کی انگلی کچھ ہی بڑی ہے پہلی انگلی سے، یوں ہی قیامت کچھ ہی دور ہے ہم سے. ہماری آمد ہو چکی، اب قیامت ہی کا انتظار کرو.
اگلی روایت دیکھتے ہیں، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، راوی اس کے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں امید کرتا ہوں، انی لارجو، میں یہ امید کرتا ہوں کہ میری امت اپنے رب کے نزدیک اس سے عاجز نہیں ہوگی، انہیں آدھے دن کی مہلت دے۔ سعد سے کہا گیا کہ آدھا دن کتنا ہے؟ فرمایا 500 سال۔ اب یہ اس کے اندر بھی جو پوائنٹس ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں۔ پہلی کہ اپنے رب کے نزدیک، میری امت اپنے رب کے نزدیک اس سے عاجز نہیں ہوگی کہ انہیں آدھے دن کی مہلت، یعنی اس فرمان کے بہت سے مطالب ہیں، بہت سے مطلب ہیں، بہت سے میننگز ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ 500 سال تک میری امت کو اعمال کرنے کی مہلت ضرور دے گا کہ اس سے پہلے قیامت نہ آئے گی۔ اس سے زیادہ مہلت دے دے تو اس کی مہربانی۔ الحمدللہ یہ خبر بالکل درست ہوئی، اب قریباً 1400 برس سے زائد گزر چکے ہیں اور قیامت نہیں آئی۔ اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ 500 سال تک میری امت بڑے فتنوں، بڑی آفتوں سے محفوظ رہے گی، پھر بڑے بڑے فتنے، آفتیں نمودار ہوں گی۔ اب جو اس کا دوسرا جملہ ہے کہ سعد سے کہا گیا کہ آدھا دن، کیا مطلب؟ تو کہا 500 سال، یعنی اس فرمان عالی میں دن سے مراد اللہ کا دن ہے، اور اللہ کے دن کے متعلق قرآن کریم خود فرماتا ہے ان یوما عند ربک کألف سنۃ مما تعدون، کہ اللہ کے نزدیک دن تمہارے 1000 سال کے برابر ہے، اس لیے 500 سال کا۔ اس کے اوپر مختلف شارحین نے مختلف شروحات کی ہیں، اب میں اس پہ نہیں جاتا۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلی روایت دیکھتے ہیں جسے شعب الایمان میں روایت کیا گیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا کی مثال اس کپڑے کی سی ہے جو اول سے آخر تک کاٹ دیا گیا، پھر وہ آخر میں ایک دھاگے سے ہلکا رہ گیا، قریب ہے کہ یہ دھاگا ٹوٹ جائے۔ اب اس میں ایک تشبیہ ہے، نہایت ہی بلیغ تشبیہ ہے کہ اس دنیا کی مثال مثل هذه الدنيا مثل ثوب شق من اوله الى آخره فبقي متعلقا بخيط في آخره فيؤشك ذلك الخيط ان ينقطع۔ تو اب اس میں تشبیہ جو ہے وہ جو دی گئی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ دنیا اب ختم ہونے کے قریب ہو گئی ہے، مگر یہ قرب رب تعالیٰ کے علم کے لحاظ سے ہے، نہ کہ ہمارے حساب سے۔ وہاں کا ایک دھاگا بھی بہت دراز ہوتا ہے، اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بھئی یہ تو 1400 برس ہو چکے، اب تک تو وہ دھاگا ٹوٹا ہی نہیں۔ خیال رہے کہ آدم علیہ السلام تو آخری مخلوق ہیں، اس لیے اشرف المخلوقات ہوئے نا۔ تمام مخلوقات کی تخلیق کے بعد جو بنے گا وہی تو اشرف ہوگا نا، کرائٹیریا یہی ہوگا، دس از دا بیسٹ، دس از دا بیسٹ کے لیے پھر باقی سب کا وجود میں آنا شرط ہے۔ تو تمام اور مخلوقات جس میں تمام چیزیں جو تخلیق کے دائرہ کار میں آتی ہیں وہ تخلیق ہو چکی، پھر انسان تخلیق ہوا۔ تو اس لیے اگر اس نظریے سے بھی دیکھا جائے تو یہ آخر الخلق ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ ٹائم فریم کیا ہے۔ بعض اسرائیلیات میں آدم علیہ السلام کا ٹائم فریم وہ چند ہزار سال قبل مسیح بتاتے ہیں، تو بعض مفسرین نے، محدثین نے جو شرح لکھی ہے اس میں بھی انہوں نے ان چیزوں کو شامل کیا کہ آدم علیہ السلام کے بعد 7500 سال بعد یہ قیامت کا قائم ہونا۔ یہ اسرائیلیات میں سے ہے کہ وی نو کہ آدم علیہ السلام کب اس دنیا میں آئے، اس بارے میں قرآن نے اور حدیث نے صراحتاً واضحتاً کوئی ٹائم فریم نہیں دیا ہے۔ اس لیے اس قسم کی باتیں اسرائیلیات سے لے کر پچھلی کتابوں میں ذکر کی گئی ہیں، لیکن چونکہ اس پر قرآن اور حدیث سے کوئی واضح ثبوت نہیں ہے، اس لیے اسے نقل بھی کیا گیا ہے، لیکن اسے یوں نہیں بیان کیا گیا کہ واقعتاً ایسے ہی ہے، اسے علم کے لیے نقل کر دیا گیا ہے۔ عموماً بعد کے متاخرین جو لوگ تھے، متقدمین جو تھے، انہوں نے ان چیزوں کو اپنی تفسیر کی کتابوں میں نہیں لکھا، اس لیے تاکہ لوگوں میں کوئی مغالطہ نہ پیدا ہو جائے۔ پہلے کے لوگوں نے شامل کر لیا علم کے لیے، اور بعد میں لوگوں نے اپنی علم کی کمی کی وجہ سے انہیں پڑھا اور یہی سمجھ لیا کہ واقعتاً شاید ایسی ہی ہے۔ تو اس لیے ہمارے پاس ٹائم فریم کوئی ہے نہیں، اس لیے اس کو ہم یوں ہی کہیں گے کہ یہ ایک بلاغت کا سٹیٹمنٹ ہے
کہ چونکہ زیادہ تر گزر گیا ہے، تھوڑا رہ گیا ہے، اور بتخلیق بھی انسان سب سے آخری خلق ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ کب معاملات واضح ہوں گے، لیکن یہ بات تو طے ہے کہ قیامت نے آنا ہے، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں، اور قیامت قائم ہوگی تو بدترین لوگوں پر قائم ہوگی۔ اس سے پہلے اللہ ایمان والوں کو اٹھا لے گا، پھر اس پر انشاءاللہ تعالیٰ اگلے درس میں بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔